ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ کی طرف آتی ہوں، مگر عامر صاحب معیشت کے حوالے سے چند روز پہلے تک بڑی اچھی خبریں تھیں، مگر ڈالر کے حوالے سے پھر وہی خبریں، مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات یاد آ گئی کہ یہ ڈالر وقتی طور پہ نیچے جا رہا ہے، آپ کچھ دیر کے بعد دیکھیں گے دوبارہ سے اوپر آئے گا، ڈاکٹر صاحب کی بات بھی سچ ہو گئی ہے۔ معیشت کے اشاریے جو ہیں وہ ملے جلے اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں، کچھ زیادہ اچھی امید بھی نہیں ہے، نا امیدی بھی زیادہ نہیں۔ جی یہ ڈاکٹر صاحب کا ایک کنسسٹنٹلی کہنا تھا کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے، جس طریقے سے لے کے جائیں گے تو صرف ایڈمنسٹریٹو میجرز کے ساتھ جو ہے وہ ایک فیکٹر ہے اس کے ایکسچینج ریٹ کی، اس انوملی کا، تو یہ نہیں رہے گا۔ پر دعا تو ہماری ہوگی کہ یہ جو ناجائز طور پہ اور منافع خوروں کی وجہ سے جا رہا تھا یہ سلسلہ چلتے ہی رہے، تو اس پہ ہم نہیں کرتے کیونکہ اس سے انکریجڈ ہوتے ہیں منافع خور جو ہے۔ مگر میں جو ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کہ چلیں پہلے کے مقابلے میں روپی بڑا، ڈالر نیچے آیا اور پھر پٹرول بھی کم ہوا، مگر ساتھ میں آج 40 پیسے جو ہے انہوں نے بجلی بڑھ گئی ہے، اور مہنگائی کے اوورآل جو ہے گیس کا بھی مجھے ابھی میں دیکھ رہا تھا اس کے بھی جو ہیں، اگر آپ یہ بتا دیں کہ کتنے بڑھ گئے ہیں، 400 روپے 40 پیسے فی یونٹ مہنگی ہو گئی ہے بجلی اور گیس کا بھی ہے۔ تو مہنگائی کے ڈاکٹر صاحب اس سے بھی کوئی فرق نہیں، عام آدمی کے لیے سب سے بڑا کنسرن تو مہنگائی ہے، اور ابھی بھی جو سی پی آئی جنرل جو مہنگائی اوورآل ہے وہ 27% ہے، اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جو کہ زیادہ اہم جو اسینشل کموڈٹیز ہوتی ہیں اس کے ابھی بھی تقریباً 34% سے بھی زیادہ ہے۔ اور زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ پہلے ہمیشہ دیہی علاقوں میں کم ہوتی تھی، ابھی دیہی علاقوں میں زیادہ ہے کہ جو ہے کہ وہاں 29% ہے اور 25% ہے شہروں میں۔ تو یہ مہنگائی کا جو یہ بھی چل رہے ہیں معاملات، آئی ایم ایف ملا جلا کے، یہ کوئی اچھی امید آپ کو ہے کہ یہ بہتر حالات ہوں گے کہ نہیں؟ بہت شکریہ جناب۔ پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ جو جنوبی ایشیا میں شرح نمو کا اوسط ہے اس سال ہمارا اس کے آدھے سے کم رہے گا، نصف سے کم، اور جو مہنگائی ہے ان کے 3 گنا اس سے زیادہ رہے گی۔ یہ تو بالکل واضح چیز آپ کو نظر آ رہی ہے۔ روپے کی قدر جیسے میں نے پھر آپ کو بتایا تھا 12 جولائی کو 276 روپے کا تھا، اس کے بعد دانستہ گرایا گیا، ابھی تک 276 کی فگر نہیں آئی ہے، آج بھی وہ 286 ہے، یعنی 10 روپے آج بھی کم ہے۔ لیکن جو پریشانی کی بات ہے کہ میرے خیال سے جو اہداف انہوں نے رکھے تھے، شاید میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کوئی ایک کامیابی بھی حقیقی معنوں میں ان کے دور میں نہیں آئی۔ بہت سارے ریزنز وہ کہہ سکتے ہیں، اسرائیل کی جنگی کاروائیاں کہہ سکتے ہیں، آئی ایم ایف کی سخت شرائط کہہ سکتے ہیں، اور جو بھی کچھ ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ نگراں حکومت نے خود، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو اختیارات ان کو حاصل تھے قانون کے تحت اور ہیں، وہ انہوں نے جس سے طاقتور طبقوں کا مفاد متاثر ہوتا اس سے انہوں نے مکمل طور پر اجتناب کیا ہے۔ اور فورن پالیسی میں آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر صاحب نے کھل کے کہہ دیا کہ طالبان کی حکومت بھی سہولت کار ہے۔ ارے بھائی ایران سے آپ کے تعلقات خراب ہیں، افغانستان پر آج آپ نے الزام لگا دیا، اب بھارت ہمارا دشمن ہے، وہ بہت ایکٹیو ہے۔ تو ان حالات میں اگر آپ اپنے اختیارات استعمال نہیں کر رہے، بجٹ خسارہ ہدف سے زیادہ رہنے والا۔ ڈاکٹر صاحب وہ ان کے اختیارات وہ ٹھیک ہے، انہوں نے کافی کوشش کی چیزوں کو کرنی میں، بہرحال اگر وہ اختیارات زیادہ استعمال کریں تو ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ جناب آپ کا یہ اختیار نہیں تھا، جب نہ کریں تو تب بھی یہ والی رہتی ہے کہ ان کے پاس ایک پولیٹیکل کیونکہ پریشرز نہیں ہیں، مگر یہ ایک بڑی بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ مگر زیادہ جو تشویشناک بات اب نظر آ رہی ہے کہ اب آئی ایم ایف کا آلموسٹ ہم نے بالکل دل پہ پتھر رکھ کے بہت ہی سخت قسم کی کنڈیشنز وہ پوری کرتے ہوئے وہ تو لگتا ہے ہو گیا، مگر ابھی بھی یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ فائنینشیل گیپ جو ہے 4.5 ارب سے لے کے 6 ارب تک کا گیپ ابھی بھی آ رہا ہے، یہ کیسے فل ہوگا؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ یہ سب تخمینے ہیں۔ آئی ایم ایف جو معاہدہ، جو آپ کے اہداف ہیں وہ 30 جون کے ہیں، اور آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو رہا ہے 12 اپریل 2024 کو۔ وزیر خزانہ نے کھل کے کہا کہ جی میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گی جب تک ان کے ساتھ معاملات طے نہ ہو جائیں، لیکن شاید وہ 6 ارب سے زیادہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی آپ کا تقریباً آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ وہ 5 ارب ڈالر سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ پھر آپ اگر اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی پڑھیں، اس میں وہ کہتے ہیں ہماری برآمدات کو خطرہ ہے، ہماری ترسیلات کو خطرہ ہے،
ہماری افراط زر کو خطرہ ہے۔ اب اگر اسرائیل کی جنگی کارروائیاں جاری ہیں جس کو لوگ خواہ غزہ ان کی جنگ کہہ رہے ہیں، یہ جنگ نہیں ہے، یہ یک طرفہ ہے۔ امریکہ یورپین یونین کے تعاون سے غزہ میں کچلا جا رہا ہے۔ ہمارا اگر تجارتی خسارہ کم ہوا ہے تو $4 ارب کی امپورٹس کم ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی شرح نمو جو ہے وہ گر رہی ہے، مگر خسارہ آپ کا بڑھ گیا۔ جو ہمارا ڈیٹ سروسنگ ہے وہ آپ کے ٹیکس ریونیوز جو ہیں صوبوں کو دینے کے بعد اس سے وہ پورا نہیں ہوتا۔ تعلیم کا بجٹ آپ نے کم کر دیا، صحت کا کم کر دیا، ترقیاتی اخراجات کا کر دیا، اور افراط زر جو ہے میرا خیال ہے اب عوام کی جب آپ بات کریں، ابھی آپ نے گیس کی بات کی، کیا ہمیں پتہ ہے کہ جو لائف لائن کنزیومرز ہیں ان کے اوپر $500 مہینے کا بوجھ ڈالا گیا ہے صرف گیس میں، $500 مہینے کا۔ پھر آپ یہ بھول رہے ہیں ہماری قوم کہ جناب ہم نے بیواؤں، یتیموں کو، پینشنرز کو ہم منافع دے رہے ہیں بہبود کے اوپر 16.5، مہنگائی حکومت کہتی ہے 26.5۔ آپ 10% منافع کم دے کر مہنگائی سے آئین پاکستان کی شق 3 کو توڑ رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں جی ہمیں غریبوں کا خیال ہے۔ ارے بھائی آپ طاقتور طبقوں کو مراد دے رہے ہیں، آپ ٹیکس کی چوری نہیں روک رہے، آپ irregular اثاثے جو میں نے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جسے ان کو 1100 ارب روپے مل سکتے تھے، جو قانون کو توڑ کے ان پر ہاتھ نہیں ڈال رہے۔ معیشت کو دستاویزی بنانے میں یہ آپ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، میں چاہوں گا یہ آپ دہرا دیں جو آپ کہتے ہیں کہ بغیر قانون شکنی کی ہوئی بلکہ امپلیمنٹ قانون کو کرتے ہوئے 1100 ارب، اس کو ذرا اس کی منطق کو، کیونکہ مجھے تو یاد رہ جاتی ہے مگر نئے ناظرین کے لیے بتا دیں کہ یہ کیا کہتے ہیں آپ۔ لیکن محترم میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی تو میں یہ کہتا ہوں مختصراً کہ پچھلے سال کے بجٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ٹیکس کی چوری 3000 ارب ہو رہی ہے، ہم اس کو وصول کر کے آمدنی بڑھائیں گے۔ اب وہ 4000 کی فگر آ گئی، تو اس کے لیے تو آپ کو قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ صرف یہ کر دیں ڈپٹی کمشنر اس کو یہ کہہ دیں کہ پراپرٹی کی مالیت جو ہے اس کو آپ مارکیٹ ویلیو پہ لے آئیں، تو کئی ہزار ارب روپیہ وہاں چوری کا پڑا ہے وہ الٹیمیٹلی وہ بکس میں آئے گا، معیشت کو دستاویزی بنایا جائے گا۔ اب مجھے آپ کو پتا ہے کہ ٹیکسوں میں اتنے کمیشن بنے ہیں کہ کوئی ایک نئی سفارش نہیں آ سکتی، سب کچھ موجود ہے کمیشنز میں، لیکن ہمارے وزیر خزانہ نے پھر ٹاسک فورس بنا دی۔ ارے بھائی آپ یہ ایکشن کی بات کریں، آپ کا کام پالیسی بنانا نہیں ہے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ایمنسٹی دی تھی تو قانون بنا دیا گیا تھا کہ جو ناجائز اثاثے ہیں ان کو ضبط کر کے 7 سال جیل بھیجا جائے گا اور ان کی آئندہ نسلیں بھی روئیں گی، اتنی ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ یہ قانون موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیشہ بہت اچھی تجویز دیتے ہیں، آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بجائے اس کے کہ بجلی، گیس اور غریبوں کے لیے انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھانے کے، آپ مگر مچھوں کو ہاتھ ڈالیں کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ غیر قانونی طور پہ جو پیسے بنائے جا رہے ہیں، بینکوں کو جو 56 ارب روپے کا انہوں نے ایکسچینج ریٹ میں بنائے، تو یہ بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈالیں بجائے اس کے کہ سارے چھوٹے غریب طبقوں کو جو ہے نا ان کو تکلیف میں ڈالا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اتنے کمیشن بنے ہیں کہ کوئی ایک نئی سفارش نہیں آ سکتی، سب کچھ موجود ہے کمیشنز میں، لیکن ہمارے وزیر خزانہ نے پھر ٹاسک فورس بنا دی۔ ارے بھائی آپ یہ ایکشن کی بات کریں، آپ کا کام پالیسی بنانا نہیں ہے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ایمنسٹی دی تھی تو قانون بنا دیا گیا تھا کہ جو ناجائز اثاثے ہیں ان کو ضبط کر کے 7 سال جیل بھیجا جائے گا اور ان کی آئندہ نسلیں بھی روئیں گی، اتنی ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ یہ قانون موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیشہ بہت اچھی تجویز دیتے ہیں، آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بجائے اس کے کہ بجلی، گیس اور غریبوں کے لیے انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھانے کے، آپ مگر مچھوں کو ہاتھ ڈالیں کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ غیر قانونی طور پہ جو پیسے بنائے جا رہے ہیں، بینکوں کو جو 56 ارب روپے کا انہوں نے ایکسچینج ریٹ میں بنائے، تو یہ بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈالیں بجائے اس کے کہ سارے چھوٹے غریب طبقوں کو جو ہے نا ان کو تکلیف میں ڈالا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔